السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور پیاری بیٹیوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نواسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور کبھی نماز پڑھتے ہوئے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ یہ نواسی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی لاڈلی تھیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے شادی کی۔ یہ خواتین اہل بیت میں ایک ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچا ہوا تھا اور اس کا تعلق اہل بیت کی ان معزز خواتین میں سے ہے جنہوں نے اہم تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ جب ہم پاکیزگی اور ایمان کے آنگن میں ان جیسے قیمتی جوہر کو پہچاننے کا ارادہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس خاندان کے بارے میں معرفت حاصل کریں جس میں انہوں نے پرورش پائی، تاکہ زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے روشن ہو جائے۔ ان کے نانا جان سیدنا و حبیبنا سید الاولین والآخرین، رسول رب العالمین، اللہ کی ساری مخلوق سے معزز اور بالا ترین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی نانی جان ام المومنین خواتین عالم کی سردار حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی والدہ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں، جو بڑی صابر، شاکر، پاکیزہ اور ہجرت کا اعزاز رکھنے والی تھیں۔ ان کی خالہ حضرت فاطمۃ الزہرا تھیں، جو فضل و شرف اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیوں میں فائق تر تھیں، جن کا خاوند بہادر اسلام شہسوار نبی حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ یہ حضرت زینب کی بیٹی اور نبی علیہ السلام کی نواسی ابو العاص بن ربی کی صاحبزادی ہیں۔ جی ہاں، ان کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا۔ ابو العاص بن ربی کی نور چشم حضرت امامہ رضی اللہ عنہا نے اپنے نانا نبی علیہ السلام کی زندگی میں ولادت پائی۔ ان کے والد ابو العاص بن ربیع قریشی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد تھے، اور یہ اعلی اخلاق کی وجہ سے مکہ معظمہ میں چند گنے چنے افراد میں سے تھے۔ قریش میں یہ امین کے لقب سے مشہور و معروف تھے، کیونکہ قریش کی تجارت کا دار و مدار انہی پر تھا اور یہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑے اخلاص اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اکثر گھر میں آپ سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی شادی ان سے کر دی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا
ابو العاص کی خالہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی تھی. ابو العاص کی حضرت زینب ابو العاص کی خالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں، اور ابو العاص جو تھے وہ حضرت زینب کے خالہ کے بیٹے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش میں کھلبلی مچ گئی. قریش کے سردار ابو العاص کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دو، اس طرح ہم زینب کے باپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تم قریش کی جس عورت سے چاہو گے ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے. ابو العاص رضی اللہ عنہ نے قریش کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. میں اپنی چہیتی بیوی کو طلاق دے کر کسی بھی قریشی عورت سے شادی نہیں کروں گا. یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب آفتاب اسلام کی کرنیں پورے مکہ معظمہ پر روشنی بکھیر رہی تھیں اور وہاں سے یہ روشنی دنیا میں پھیلنے لگی. حالانکہ ابو العاص جو تھے وہ اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ بس سطور شرک کے راستے پر گامزن تھے، مشرک تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام کی دعوت کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کر لیا اور خوش بختوں میں شامل ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد کی قدر کی اور مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، حدثنی صدقنی ووعدنی فاوفی لی. انہوں نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا اور مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا. دیکھیے بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت امامہ بنت ابی العاص کے بارے میں جب میں نے معلومات حاصل کی تو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں جنم لیا اور پاکیزہ خانہ نبوی میں انہیں بڑی اہمیت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نواسی تھیں اور انہیں اہل بیت میں بڑا اہم مقام و مرتبہ حاصل تھا. اسلام کا نور دنیا میں پھیلنا شروع ہوا. خواتین اہل بیت ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کی پاکیزہ بیٹیاں سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں. جن لوگوں نے اسلام کے آنگن میں سب سے پہلے قدم رکھا ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے. تمام علماء، فقہاء اور محدثین اس پر متفق ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا. پھر ان کی پاکیزہ بیٹیوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس وقت ایمان قبول کیا جبکہ یہ اپنے خاوند ابو العاص بن ربی کے گھر تھیں. حالانکہ ابو العاص نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا. حضرت زینب نے اپنی ننھی بیٹی امامہ کو بچپن ہی میں ایمان کی محبت سے آراستہ کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ننھے دل میں اتارنی شروع کر دی. اس ننھی سی جان میں عمدہ فضائل کا بیج بونا شروع کر دیا اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی. معزز ماں حضرت زینب بنت حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی ننھی بیٹی کو جو ان کے نانا جان پر نازل ہوا کرتی تھی کہانیوں کی صورت میں سنایا کرتی تھی. حضرت زینب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی اور حضرت زینب اپنی چھوٹی سی اس پیاری سی بیٹی کو اپنے نانا جان
یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ کہانیوں کی صورت میں سنایا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اس لیے نازل کی جاتی تھی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائیں اور لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ ابو العاص کی بیٹی حضرت امامہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، بہت محبت تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا، لیکن اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے بھی لاڈ پیار ان سے کم نہیں تھا۔ حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتی تو آپ ان سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ آپ اپنی اولاد نواسوں اور نواسیوں سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ اپنے صحابہ کرام سے بھی بہت محبت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ اہل ایمان کے ساتھ آپ کی ہمدردی اور شفقت مثالی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ بڑے شفیق ہیں۔ مسلم میں ابو قتادہ سے مروی ہے اور ابو داؤد میں ابو قتادہ سے قدر تفصیل کے ساتھ روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت بلال کو آواز دی، انہوں نے اذان دی تو آپ گھر سے تشریف لائے۔ آپ نے ننھی امامہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اپنی نواسی کو جن کا نام امامہ ہے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ آپ جب رکوع میں جاتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، رکوع سجود سے جب فارغ ہوتے تو دوبارہ اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح اپنی پوری نماز مکمل کی۔ دیکھیے ابو داؤد میں اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے سنہری ہار تحفے میں بھیجا۔ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ سے بہت زیادہ شفقت، محبت، ہمدردی اور لاڈ پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ کبھی اسے خوش کرنے کے لیے تحفہ تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ اہل بیت میں سب سے بڑھ کر ان کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے سنہری ہار تحفے میں دیا۔ ازواج مطہرات ایک گھر میں سب جمع تھیں، اتنے میں امامہ بنت زینب بھی کھیلتی ہوئی وہاں آ گئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ہم سے پوچھا تمہیں یہ بیٹی کیسی لگتی ہے؟ یہ بیٹی امامہ تم کو کیسی لگتی ہے؟ تو حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات کہنے لگیں کہ ہم نے امامہ کی طرف دیکھا اور یک زباں ہو کر کہا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گڑیا ہے، بہت ہی پیاری گڑیا ہے، بہت ہی پیاری بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب ہم آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لائے، آپ نے اپنی نواسی کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہار جو ہے میں اسے پہناؤں گا جو اہل بیت میں سے زیادہ مجھ کو پیارا لگتا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے ہار جو تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نواسی کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھ کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑی حیرانگی ہوئی۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ ہار میرے حصے میں آئے گا۔ دوسری ازواج مطہرات نے بھی میری طرح محسوس کیا اور حیران ہوئی۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ اعزاز جو ہے مجھے ملے گا، لیکن امامہ اس روز ہم سب پر بازی لے گئیں۔ ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ یہ خوبصورت ہار ان کو پہنایا جائے گا، کیونکہ تمام ازواج مطہرات میں سے انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں امتیازی حیثیت حاصل تھی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہار امامہ کو پہنا دیا۔ بلا شبہ اہل بیت میں انہیں امتیازی مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ وہ اہل بیت جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دیا ہے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر امامہ کو لاڈ پیار سے بیٹا کہا کرتے تھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حبشے کے حکمران نجاشی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف زیور بھیجا، بطور تحفہ زیور بھیجا، جس میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ آپ نے وہ انگوٹھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ کو دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ انگوٹھی تم پہن لو۔ اللہ اکبر۔ 8 ہجری کے آغاز میں ابھی ابو العاص کو اسلام قبول کیے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا سفر آخرت شروع ہوا۔ اپنے ابا جان کے پاس ہجرت کر کے آتے وقت جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہی تھیں تو انہیں دوران سفر جو زخم آئے تھا اس کی وجہ سے کئی ایک امراض ان پر حملہ آور ہو گئے تھے، بیمار رہنے لگی تھیں اور کمزور ہو گئی تھیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو درد بھرے انداز میں دیکھا اور وہ ان کو لمحات جو تھے وہ یاد آ گئے، وہ دن یاد آ گئے جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو قیمتی ہار کا تحفہ دیا تھا۔ حضرت زینب نے سوچا کہ یہ ہار اب اپنی بیٹی امامہ کو دے دوں۔ بیماری جو ہے وہ دن بدن غلبہ پانے لگی ہے اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں۔ 8ویں ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امامہ کے لیے ماں کی جدائی بڑی گراں گزری، جس کی وجہ سے ہر وقت وہ روتی رہتی تھیں، آنسو بہاتی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی پیاری والدہ انہیں داغ مفارقت دے کر اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئی تھیں، جو سبحانہ و تعالی مالک بھی ہے اور صاحب اقتدار بھی ہے۔ بیٹی کے فوت ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لائے۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے ان کو غسل دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنا تہبند دیا کہ اس کو کفن میں شامل کر لیا جائے، اور پھر اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بخاری شریف میں حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اسے طاق عدد میں غسل دینا، یعنی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں، لیکن ہو طاق عدد۔ غسل بھی بیری ملے ہوئے پتے سے دینا، بیری کے ملے ہوئے پانی سے دینا، اور آخر میں کافور کا استعمال کرنا۔ پھر جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھ کو اطلاع دے دینا۔ چنانچہ کہتی ہیں جب ہم غسل سے فارغ ہوئیں تو آپ کو اطلاع دی، آپ نے اپنی چادر ہماری طرف پھینکی، یعنی اپنی لنگی، اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا، اور فرمایا کہ یہ چادر زینب کو پہنا دو۔ دیکھیے بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے کتاب الجنائز میں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد حضرت امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھیں، حضرت امامہ نے محسوس کیا کہ گھر میں قبرستان کی طرح سناٹا چھایا ہوا ہے، گھر کا ماحول وحشتناک دکھائی دیتا ہے، زندگی کے آثار دکھائی ہی نہیں دیتے۔
ان کی وہ پیاری ماں ان کو اکیلا چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی ہیں، جو ان کی خوشیوں کا گہوارہ تھیں اور روحانی غمخوار تھیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کے گلے کا ہار دیکھا تو انہیں اپنی نانی جان حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ کئی دفعہ ان کی والدہ نے حضرت زینب نے ان کی نانی جان کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک اس ہار کی قدر و قیمت کا تذکرہ بھی کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب ان کے ابا جان ابو العاص بن ربی گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے اور فدیے کے لیے بھیجا گیا یہ ہار انہوں نے دیکھا تو ان کے دل پر کیا گزری تھی، اور کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تھے۔ یہ قصہ آپ حضرت زینب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب کی آڈیوز میں سن سکتی ہیں۔ یہ پورا قصہ اس میں نے بیان کیا ہے۔ یہ ساری باتیں یاد کر کے حضرت امامہ فرتے غم سے آنسو بہانے لگی، رونے لگی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے جب اپنی لاڈلی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو دلاسا دینے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے غم کے آنسو پوچھنے لگے۔ بیٹی اپنی والدہ کی جدائی میں غمگین تھی، اس کو تسلی دینے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امامہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں ماں کی جدائی کا غم ہلکا کرنے کے لیے ہر طرح سے دلاسے دیا کرتے تھے۔ دن گزرنے لگے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو دنیا کے سب سے بڑے معزز گھر کے ماحول میں ہر طرح کی نعمت میسر تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اس نواسی سے بہت زیادہ لاڈ اور پیار تھا۔ ماہ ربیع الاول 11 ہجری کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان کی وفات کا بہت غم کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی ماہ ربیع الاول میں 11 ہجری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، تو حضرت امامہ نے اپنے نانا جان کو اپنے نانا کا بہت ہی غم کیا اور بہت ہی اداس رہنے لگیں۔ مسلمانوں پر بھی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ستون گر گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی مکمل نگرانی میں حضرت امامہ کے دن گزرنے لگے، لیکن وہ بھی اپنے ابا جان کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد بیمار ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ ان کی پرورش کرنے لگیں، حضرت امامہ کی، لیکن حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد پریشان رہنے لگیں اور اداس رہتی تھیں، اور پھر وہ بیمار ہو گئیں۔ اور ان کا مرض جو تھا وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مرض جو تھا جان لیوا ثابت ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، وفات کے وقت کہا تھا کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا آئیں، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو غم نے ان کے سینے کو جکڑ لیا اور نا امیدی نے ان کے دل کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ تمام پیاروں یعنی والدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بعد نانا جان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی شفقت، محبت اور ہمدردی حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ نے ان کو ماں کا پیار دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی کمی پوری کر دی تھی۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئیں تو پھر میرا کیا بنے گا؟ 2 مرتبہ تو وہ پہلے بھی یتیم ہو چکی تھی، ماں فوت ہو گئیں، پھر نانا جان فوت ہو گئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے اور اب خالہ زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی وفات پا کر جنت الفردوس میں جا بسیں۔ انہوں نے اپنے خاوند حضرت علی کو وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد امامہ کو اپنے نکاح میں لے لینا، امامہ سے نکاح کر لینا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا اپنی خالہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات پر بہت روئیں۔ انہوں نے تو یہ محسوس کیا کہ میں اب یتیم ہوئی ہوں۔ یکے بعد دیگرے سب پیارے دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب وہ اپنے باپ ابو العاص کی طرف دیکھنے لگی جو امیدوں کے اکیلے مرکز رہ گئے تھے۔ 12 ہجری کو ماہ ذو الحجہ میں ابو العاص بن ربیع بیمار ہو گئے۔ بیماری شدت اختیار کر گئی جس نے انہیں بیماری نے بستر پر لٹا دیا اور آخر کار وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں جب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی امامہ کی طرف دیکھا تو ان کے گلے میں وہ ہار نظر آیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ ہار دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، گویا کہ وہ اب یہ یاد کر رہے ہیں کہ میں عن قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ اور زینب کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ جب وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کے پاس کھڑی یہ غمناک منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی روح راضی خوشی قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سارے پیارے قریبی رشتہ دار داغ مفارقت دے گئے تھے، سب چلے گئے تھے۔ پہلے ماں چلی گئیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے اور پھر اس کے بعد فاطمہ جو ان کی خالہ تھیں وہ فوت ہو گئیں، اور ان کے بعد ان کے پیارے اور لاڈلے ابا جان جو ابو العاص تھے جو ان کے والد تھے وہ فوت ہو گئے۔ والدہ، نانا جان، خالہ جان اور اب ابا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ ہمیشہ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جیسے انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دی، اس پر توکل رکھا اور اس سے اچھی امید رکھی۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کی اور ساری کائنات کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کو عزت دے گا اور ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایک ایسے خاندان کی چشم و چراغ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی ہے۔ اب پیارے قریبی رشتہ داروں کی وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ عنہا اکیلی رہ گئیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے گا۔ ان کے کانوں میں حضرت فاطمہ کی ہلکی ہلکی سی بات کی آواز آئی جو انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کے طور پر حضرت علی بن ابی طالب سے کہی تھی کہ آپ میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع نے اپنی وفات سے پہلے اپنے ماموں کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میری بیٹی امامہ کی کفالت تم نے کرنی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کی کفالت میں زندگی بسر کرنے لگیں۔ دونوں میاں بیوی حضرت امامہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ کس کی بیٹی ہیں، یہ بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی لاڈلی تھی۔ وہ ہر صورت میں اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے
اور ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ زبیر بن عوام نے حضرت فاطمہ الزہرا کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے شادی کا اہتمام کیا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ خلافت راشدہ کے آخری ایام تک رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کوفے میں منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے 4 صدی سے بھی زیادہ وقت حضرت علی کے ساتھ گزارا۔ 4 صدی سے بھی زیادہ وقت حضرت علی کے ساتھ گزارا۔ 40 ہجری بروز اتوار 21 رمضان کو حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت امامہ رضی اللہ عنہا بہت روئیں، بیوہ ہو گئیں اور بہت روئیں۔ اس واقعے کو سرزمین عرب کی پیشتر سرزمین عرب کے بہت سے شعراء نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب قاتلانہ حملے کے بعد بستر پر دراز تھے اور انہیں شہادت کا یقین ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنی بیوی امامہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے بعد شادی کرنے کا تمہارا ارادہ ہو تو مغیرہ بن نوفل میری نظر میں بہتر رہے گا، اس سے شادی کر لینا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کے بعد عدت پوری کر لی تو مدینہ میں منتقل ہو گئیں۔ کوفہ میں تھی نا تو کوفہ سے پھر مدینہ میں آ گئیں اور کوفے کو خیر بات کہہ دیا۔ اس وقت مدینہ کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا نے عدت پوری کرنے کے بعد مغیرہ بن نوفل ہاشمی کے ساتھ شادی کر لی۔ مغیرہ بن نوفل نے شادی کے موقع پر بنو ہاشم کے آدمیوں کو دعوت دی، ان میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سب کی موجودگی میں شادی کی گئی۔ اس طرح حضرت علی بن ابی طالب کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امامہ نے مغیرہ بن نوفل کے ساتھ پوری زندگی گزاری اور ان کے گھر میں ہی ان کی وفات ہوئی، ان کے ساتھ ہی یعنی ان کے گھر میں ہی حضرت امامہ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ امامہ بنت ابی العاص کی وفات سے حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح رقیہ اور ام کلثوم کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد آگے چلی۔ خواتین اہل بیت میں حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو بڑا بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ ان خوش نصیب خاندان کی چشم و چراغ تھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے آلودگی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔